بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری بیوی کا بائک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی بازو کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں، جس کی وجہ سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں ایک مزدور بندہ تھا، میں اپنی بیوی کا علاج کیا کرواتا؟ اخراجات ہی پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروا کر اب خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے اور جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں سے بھی ایڈوانس لے کر بھی علاج پر لگا چکا تھا۔ اب تو ادھار واپس کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اپنی بیوی کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں پر نظر ڈالی تو وہ سہمے ہوئے سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کو اتنا مایوس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے بھائیوں سے جھگڑا ہوا تھا اور ان سے بھی کسی قسم کی امید نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا اور گھر سے نکل کر اپنے ایک رشتہ دار کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہ رشتہ دار بہت پیسے والا تھا اور میں اس سے پہلے بھی ایک بار اپنی بیوی کے علاج کے لیے قرضہ لے چکا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ دوسری بار بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ میں اس وقت اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اس مسئلے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا تھا، جبکہ میرا رشتہ دار شہر کے ایک بہترین علاقے میں رہتا تھا۔ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے 4 گھنٹے لگ گئے۔ جب میں اپنے رشتہ دار کے پاس پہنچا تو مجھے اس کے چہرے کے تیور اچھے نہیں لگے۔ میں شرمندگی سے کچھ دیر کھڑا رہا، مگر مانگنا میری مجبوری تھی۔ میری بیوی مرنے والی تھی اور میں اس کے علاج کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اپنے رشتہ دار کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، مگر اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ بھائی، میں تمہیں پہلے بھی رقم دے چکا ہوں، مجھے اس کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک مزدور پیشہ انسان ہو، اب تم پر مزید پیسے نہیں برباد کر سکتا۔ بے یقینی سے رشتہ دار کو دیکھ رہا تھا جس نے مجھے صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ میری آخری امید ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں باہر آیا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا کہ اب آخری حال یہی رہ گیا تھا کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی کی موت کا انتظار کروں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے شہر میں گاڑیاں اور امیر لوگوں کو دیکھ کر اچانک ایک گاڑی میں بیٹھے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور اسے بولا کہ بھائی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے۔ اس شخص نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اس سے دعائیں دیتا ہوا دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس طرح رات ہو جانے تک میں نے ڈھیروں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ کچھ نے مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو تم لوگوں کے پرانے ڈرامے ہیں، مانگنے کے لیے کبھی اپنی بیوی کو مار دیتے ہو تو کبھی والدہ اور بیٹی کو۔ کچھ لوگوں نے مجھے محنت سے مزدوری کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ میں اب کسی کو تفصیل نہیں بتا سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ ہر مانگنے والا ایسا ہی ہو۔ میں نے کم عمری سے مزدوری کی تھی، میں آج اس مجبوری سے گزر رہا تھا۔ مزدوری سے کمائے جانے والے پیسوں سے میرا کام نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے مجبوری بھی ان سب کی باتیں سنی، ان سے بھیک مانگتا رہا۔ رات تک میں نے پیسے اکٹھے کر کے جب گنتی کرنا شروع کی تو 10,000 ہو چکے تھے۔ تو میں خوش ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں بہت پریشان تھا، کیونکہ مجھے آپریشن کے لیے 60,000 چاہیے تھے۔ میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان لڑکی آئی اور میری حالت دیکھ کر بولی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو میری بات سننے کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ تم میرا مسئلہ حل کرو، میں تمہارا مسئلہ حل کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اچانک چونک گیا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ چنانچہ اس خوبصورت اور امیر لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے بیوی کے آپریشن کے لیے پیسے دیتی ہوں، اس کے بدلے تمہیں میرا حلالہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا میں نے کچھ دیر سوچا اور دل میں کہا کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے 60,000 روپے دیے۔ میں نے وہ رقم اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارہ کر کے چلنے لگ گئی اور بولی کہ ہمیں دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو،
میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتہ دار نے ٹھکرا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد بھی کر دی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی، اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی تھی، اور میں بھی اپنی پریشانی اس رقم سے دور کرتا۔ اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا، مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، دونوں کی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کا ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میرے چچا کی بیٹی تھی، اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ فطرتاً وہ میری بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوگی اور اپنے موبائل پر کسی کا فون ملاتی تیزی سے ہدایات دینے لگی۔ یقیناً وہ نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا کیسے انتظام کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن سا تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مطمئن سا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کیا تو میں نے اسے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں مرد ہو کر اتنا گھبرا رہا تھا جبکہ وہ میرے بالکل پاس بیٹھی تھی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت بے بس ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کو اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، کل صبح تک تم فارغ ہوں گے اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوگا تو کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی سامنا ہوا بھی صحیح تو نہ میں تمہیں پہچانوں گی نہ تم مجھے پہچانو گے۔ اگر تم گھر بار والے ہو اور اس فکر میں مبتلا کہ تمہاری بیوی کو کیسا محسوس ہوگا تو پریشان مت ہو۔ تم اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا اور میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا شوہر کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ میرے سوال پر اچانک وہ لڑکی بالکل گمسم ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میرے سوال نے اس کو کوئی زخم دیا ہو۔ میں شرمندہ ہونے لگا، اور اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتا، اچانک لڑکی نے سخت لہجے میں بولی کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ تمہیں پیسہ ملا ہے اور تم کام کرو اور مجھ سے ذاتی سوالات مت کرو۔ اس لڑکی کے اچانک لہجہ بدلنے پر میں حیران ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے زبان بند کر لی اور ایک پوری رات اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتے ہی گزاری تھی۔ اگلی صبح میری معمول کے مطابق صبح آنکھ کھل گئی، کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی تھا اور ایک مزدور انسان تھا۔ مجھے اکثر فجر کے وقت مزدوری کے لیے جانا پڑتا، اس لیے میری عادت زیادہ سونے کی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر غسل کرنے کے ارادے سے ابھی باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی لاپرواہی سے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔
میں نے فوراً اپنی نظر اٹھانی چاہی مگر میری نظر ایک جگہ پر رک گئی۔ اس کے باوجود اس کو دیکھ کر میں کتنی دیر حرکت نہیں کر پا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکی جاگ رہی ہوتی تو یقیناً میری حرکت کو بہت برا سمجھتی، مگر مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا، مگر میں تو اس لڑکی کے جسم کو کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بڑی حسین تھی، بہت صاف رنگت کی مالک تھی اور کسی کو بھی بھٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس وقت میں سوئی لڑکی کو جس وجہ سے دیکھ رہا تھا اسے سوچ سوچ کے میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ نماز قضا ہونے کا سوچ کر میں فوراً غسل کرنے چلا گیا اور نماز ادا کر کے فوراً ہوا ہو ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ لڑکی ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ میرا کام ہو چکا تھا، پیسے میرے پاس موجود تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبح مجھے طلاق دے کر چلے جانا، مگر اس وقت طلاق دے کر جانے کے بجائے وہیں بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جانتا کہ اتنے دنوں کی مسلسل پریشانی کے بعد آج پہلی بار میرے دماغ سے میری بیوی نکل چکی تھی اور میں اس لڑکی کے بارے سوچ رہا تھا کہ میں کتنی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دن نکل گیا اور وہ لڑکی بھی ایسا جاگ گئی۔ میں اسی طرح ہی دیکھتا رہا، نہ جانے اس لڑکی میں اتنی کشش کیوں تھی۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، آخر اس لڑکی کا راز کیا تھا۔ آنکھ کھول کر جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ شاید تم میرے جاگنے کا انتظار کر رہے ہو، تم مجھے جگا کر طلاق دے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں بہت دیر سے اٹھتی ہوں، تمہیں اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا تھا۔ لڑکی پریشانی سے بول رہی تھی۔ مجھے لگا وہ ابھی نیند میں ہے کیونکہ اس نے خود کو چادر سے چھپایا نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکی بھی میری مسلسل نظر خود پر محسوس کر کے بری طرح چونک گئی۔ پھر ناگواری سے بولی، تم اس طرح جم کر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ تم نے میرے ساتھ صرف حلالہ کرنا تھا اور مجھے طلاق دے کر یہاں سے چلے جانا تھا۔ اب تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے دیکھ رہے ہو تو مجھے طلاق دو اور یہاں سے جاؤ، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی مجھے سختی سے باور کروا رہی تھی، شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اسے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا لڑکا نہیں ہوں کہ ایک رات میں تمہیں دل دے بیٹھوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت باوفا ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری سوچوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے گھورتی ہی نظر سے بولی کہ تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا وہ کہتی ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا، مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا۔ تم بھی میری بیوی ہی رہو گی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی تمہیں اس کام کے پیسے ملے ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، نہ میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا، مجھے سب یاد ہے اور میں ابھی بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح چونک گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی، تم مجھے خامخواہ اپنی بیوی سمجھ کر رعب جما رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود بھی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو
اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اس جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہوگی، مگر اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز نہیں سنی۔ میں بری طرح الجھا ہوا تھا، وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن شروع کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو، میری بیوی کا آپریشن ہو رہا تھا۔ آخر 4-5 گھنٹوں کے ایک صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایات دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے جمع کروا چکا تھا، مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ بیوی نے ابھی کئی گھنٹے نیند ہی میں پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بات بتا چکا تھا۔ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہوگی، لیکن جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑے سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک کسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے جلد بازی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور چیختی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہارے مار کر مجھے بیوہ کر جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ صبح سے رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت لکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب بتا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں بھی ڈٹ چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا کہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کے پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی۔ وہ الفاظ مجھے دنگ کر رہے تھے جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے، اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی۔ یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اس لڑکی کے ساتھ پر سوار رہا تھا۔ میں اسے طلاق نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا تو 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب بتا دیا۔
اس نے بتایا کہ وہ ایک درمیانے طبقے کے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے اور وہ لڑکا اس کے سکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں کو محبت ہوئی تھی اور شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد اسے مشکل سے سال ہوا تھا، مگر میرا شوہر نہ جانے کتنی بار مجھے جان بوجھ کر طلاق دے کر دوسرے مردوں کے حوالے کر دیتا اور سختی سے بولتا ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس آؤں، اور جب میں حلالہ کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تو بلیڈ سے میری پشت پر اور حلالے کا نمبر درج کر دیتا ہے۔ میں تکلیف سے چلانے لگتی ہوں تو وہ خوشی سے کہا لگاتا ہے، نہ جانے اسے کیسے مجھے تکلیف دے کر تسکین ملتی ہے، لیکن میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بھی بہنیں ہیں، میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مجبور ہوں، کیونکہ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی اور وہ پیسے والا اور بااختیار ہے۔ وہ بولی کہ اس بار بھی مجھے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا، اس کے آنے میں چند دن باقی ہیں، تو مجھے طلاق دے دے تاکہ وہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ کہے۔ اور میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر وہ میری مدد لینے کو تیار نہیں ہوئی اور بولی تم مجھے فوراً طلاق دو، مجھے کسی کی مدد کی نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تب بھی یہ میری دوسری بہنیں اور گھر والے اس مرد کے عذاب کا نشانہ بنے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی، مجبوری ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں، مجھے اس لڑکی کو طلاق دینا پڑی۔ میں اداس تھا، وہاں سے واپس آ گیا، اپنی بیوی کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر میں گھر لے گیا، مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی، مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دیر بعد میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا، میں ایک آخری بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر مجھے وہاں گیٹ پر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ وہ خود کو موت کے حوالے کر گئی تھی، اور جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ مزید کچھ ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، شاید خود دنیا سے اتنی تھک چکی تھی کہ سوچے سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی۔ وہ شاید نویں حلالے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو نویں حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا، میری زندگی اس حلالے کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی، میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال اب بھی اکثر آتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔